السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ تخلیق آدم علیہ السلام قرآن میں ہے، اور جب تمہارے رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا آپ اس زمین میں ایسا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو فتنہ برپا کرے اور خون ریزی کرے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا کر ان کو فرشتوں کے سامنے لائے اور فرمایا اگر تم علم میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو ذات پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو پورے علم و حکمت والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم فرمایا کہ اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں؟ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو تمام مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں پڑ گئے مگر شیطان نے انکار کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کس سے روکا تجھ کو سجدے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ کہا شیطان نے میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو دربار الہی سے گر پڑا، تجھے لائق نہیں تھا کہ تو یہاں تکبر کرے، بس نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اللہ نے اچھا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا میں بھی تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر ان کی گمراہی کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ جنت خراب کروں گا، اور آپ ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم سے ڈال کر سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اللہ نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے پردہ کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا تم کو تمہارے رب تعالیٰ نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو، اور ان سے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہی ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر انہیں پھنسا ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے پردے کی چیزیں کھل گئیں اور وہ جنت کے پتے اپنے سطر پر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ تب ان کے رب تعالیٰ نے ان کو آواز دی کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور کہہ نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت مقررہ تک زمین پر ٹھکانا اور سامان حیات ہے، اور فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرنا ہوگا، اور اسی سے جزا و سزا کے لیے نکالے جاؤ گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد جو سب سے پہلے کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور گندم کے ساتھ دانے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور وہ دانے ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے وزن زیادہ رکھتے تھے، تو وہ دانے اگائے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کی کٹائی کی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا جدا کیا، پھر صفائی کی، پھر پیسا، پھر آٹا گوندھا اور پھر روٹی پکائی، اور اس طرح بہت زیادہ محنت، مشقت اور تھکاوٹ کے بعد کہیں جا کر اس کو کھایا۔ اور اللہ کے فرمان کا یہی فرمان ہے، بس کہیں وہ شیطان تم کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تو تم محروم ہو جاؤ گے۔ اور پہلا لباس بھیڑ کی اون کا پہنا تھا۔ پہلے تو دونوں میاں بیوی نے اس اون کو کاٹا، پھر اس کو چرخے پر کاتا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے ایک جبہ بنایا اور حوا علیہ السلام کے لیے ایک لمبی قمیض اور اوڑھنی۔ اور علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام ہر دفعہ کی امید سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم تھا کہ ہر جوڑے کے ساتھ دوسرے کے جوڑے کی شادی کرائی جائے، یعنی اس دفعہ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، بعد میں جو اکٹھے پیدا ہوں گے تو پہلا لڑکا اس لڑکی کے ساتھ اور یہ لڑکی پہلے لڑکے کے ساتھ شادی کریں گے، اور ساتھ پیدا ہونے والی جو حقیقت میں بہن ہوتی تھی سے نکاح حرام تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل حابیل کے سچے واقعات پڑھ کر سنا کہ جب ان دونوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ قربانی کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ کو بھی اٹھائے اور اپنے گناہ کو بھی، اور تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کو کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اس نے اس حابیل کو قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا تاکہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، تو قابیل کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کی طرح ہو جاتا تاکہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت شرمندہ ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ اے بیٹوں، جنت کے پھل کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو بیٹے چلے گئے تاکہ جنت کے پھل تلاش کر کے لائیں۔ سامنے سے ان کو فرشتے مل گئے جن کے ساتھ کفن اور خوشبو تھی اور قبر کھودنے کے آلات۔ تو فرشتوں نے آدم کے بیٹوں سے پوچھا اے بنی آدم، کہاں اور کس چیز کی تلاش میں جا رہے ہو؟ کہا ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے پھل کھانے کو ان کا دل کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا واپس چلو، تمہارے والد کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو سب واپس آ گئے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا تو پہچان لیا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پناہ مانگنے لگیں تاکہ فرشتے چھوڑ دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو فرمایا مجھے چھوڑو، اپنے پاس سے میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، بس میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان راستہ صاف کرو۔ پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی اور پھر غسل دیا، کفن دیا اور خوشبو لگائی، پھر گڑھا کھودا، قبر بنائی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور قبر میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈالی، پھر کہا اے آدم کی اولاد، یہ تمہارا طریقہ ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے وفات ہونے کے 1 سال بعد وفات پا گئی تھیں۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا چکے تو ان کے معاملات کے نگران حضرت شیث بن آدم علیہ السلام بنے، وہ بھی نبی تھے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔